أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتقبل الله من المتقين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی کبریائی، بادشاہی، شہنشاہی، تنہائی، یکتائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاوار ہے، جس نے ہم تمام کو اپنے کرم سے اپنے گھر میں جمع ہو کر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ کروڑوں درود و سلام نازل ہوں سرکار دو عالم، فخر بنی آدم، تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا ہے آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین پر، اور قیامت تک آنے والے آپ کے متبعین پر۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، انسان کی زندگی میں جن مواقع پر دینی انقلاب آ سکتا ہے، یعنی انسان کی زندگی میں بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں جن میں آدمی اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، بے دینی سے دین کی طرف آتا ہے، غفلت سے اللہ کی اطاعت کی طرف آتا ہے، معصیت اور نافرمانی سے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف آتا ہے۔ تو بہت سارے موقع آدمی کی زندگی میں ایسے آتے ہیں جن موقعوں پر آدمی کے اندر دینی انقلاب پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی زندگی، اس کے اندر ایک قسم کی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان مواقع میں سے ایک اہم موقع فریضہ حج کی ادائیگی کا بھی ہے کہ آدمی حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد اس کی زندگی میں دینی انقلاب آتا ہے، دینی تبدیلی آتی ہے، دینی مزاج پروان چڑھتا ہے، اس لیے کہ حج کا جو سفر ہے یہ عبادت کا سفر ہے،
یہ کوئی سیر و تفریح کا یا آب و ہوا کی تبدیلی کا، وقت گزاری کا، کچھ عیش پرستی کا نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت کا سفر ہے، اور اتنا مبارک سفر ہے کہ اس مبارک سفر میں ہر قدم پر اللہ کی طرف سے رحمت کا وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ ہے، اور اللہ کی طرف سے برکتوں کا وعدہ ہے کہ اس پورے سفر میں ہر قدم پر اللہ کی رحمت کا بندہ مستحق ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اس کو ملتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے آغوش میں بندہ آ جاتا ہے۔ اور حج ایسی مبارک عبادت ہے، عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، پچھلی ساری نافرمانیاں اللہ تعالیٰ نام اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔ جب آدمی حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ بندے کے پیٹھ پر دونوں مونڈوں کے درمیان میں ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ اب تم بخشے بخشائے چلے جاؤ اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، ایک نئی زندگی کی شروعات کرو، پچھلی زندگی کی ساری نافرمانیاں، پچھلی زندگی کی ساری کوتاہیاں، پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے۔ تو گویا حج کے بعد آدمی کے لیے ایک اہم موقع ہوتا ہے اثر نو زندگی کو شروع کرنے کا، اور اپنا جائزہ لے کر کے آدمی کو ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کا۔ یہ حج کی برکتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اور اسی طرح حج کے فضائل اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے سنائے گئے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہر عمل کے کچھ دنیاوی فائدے بھی رکھے ہیں، کچھ اخروی فائدے بھی رکھے ہیں، یعنی ہر عمل کا صلہ اللہ دنیا میں بھی کچھ دیتے ہیں برکتوں کی شکل میں، اور آخرت میں بھی دیتے ہیں اجر و ثواب کی شکل میں۔ تو حج کے بارے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ساری باتیں اسی سے متعلق ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور اور حج مقبول کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کا حج قبول فرما لیتے ہیں اور جس کو حج مبرور کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے جنت میں ٹھکانہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ آخرت کا فائدہ ہے۔ دنیاوی فائدے بھی بہت سارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے، ان میں سے ایک فائدہ، ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج سے واپس آنے والوں کو ملاقات کرنے والے کیا دعا دیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ بیان فرمایا۔ ایک تو یہ ہدایت اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ ہے کہ جب حاجی واپس آئے تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا جو ملاقات کرنے والا ہے حاجی سے، جس کی ملاقات ہو رہی ہے، حاجی کو کیا دعا دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صاحب حج سے واپس آئے یا عمرے سے واپس آئے تو اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی، قبل اللہ حجتک وغفر ذنبک واخلف نفقتک۔ تین باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات، اللہ تمہارا حج قبول فرمائے، تمہارا عمرہ قبول فرمائے، اور دوسری بات، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، مغفرت کا پروانہ اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ بہت بڑی دعا ہے، مغفرت کا مل جانا
گناہوں کی معافی کا پروانہ مل جانا، یہ بندے کے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دوسری دعا دی کہ غفر ذنبک، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور پھر تیسری دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی، وَأَخْلَفَ نَفَقَتَكَ، کہ اللہ تعالیٰ حج کے سفر میں جو کچھ تمہارا خرچ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس خرچ کا تمہیں بدل عطا فرمائے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے، دو عمل ایسے ہیں جن کے بعد اللہ تعالیٰ آدمی کے رزق میں، اس کی روزی میں وسعت فرما دیتے ہیں، اس کی روزی کشادہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے غنی اور مالدار بنا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک نکاح ہے کہ نکاح اگر سنت کے مطابق صحیح نیت سے، صحیح طریقے سے اگر کیا جائے تو یہ تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ، کہ اگر وہ فقیر ہوں گے، نادار ہوں گے، مفلس ہوں گے اور تنگدست ہوں گے، روزی میں ان کی تنگی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو غنی بنا دیں گے۔ ایک عمل تو نکاح ہے، اور دوسرا عمل ہے حج کا، کہ حج کے بعد اللہ تعالیٰ روزیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، روزیوں میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا دی ہے، وَأَخْلَفَ نَفَقَتَكَ، کہ جو خرچ حج کے سفر میں ہوا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدل عطا فرمائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل بھی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ بدل عطا فرمائے تو سنگل نہیں عطا فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ حج کی برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال جتنے حجاج کرام نے حج کا فریضہ ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، حج مبرور کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور دوران حج جو لغزشیں، کوتاہیاں، کمیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما کر پورا اجر و ثواب عطا فرمائے، پوری برکتوں سے مالا مال فرمائے، پوری رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ بیت اللہ کے اندر اللہ نے ایک ایسی کشش رکھی ہے جو ہر مسلمان کو بار بار اپنی طرف کھینچتی ہے، اور بیت اللہ پر نگاہ پڑتی ہے تو بیت اللہ پر نگاہ پڑنے کے بعد دل کی جو بدلتی کیفیت ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو الفاظ کی حد بندیوں سے جکڑا نہیں جا سکتا، الفاظ میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو خود آدمی وہاں جا کر محسوس کر سکتا ہے کہ میں پہلے کیا تھا اب کیا ہوں، پہلے کہاں تھا اب کہاں ہوں، یہ تو وہیں جا کر آدمی محسوس کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بیت اللہ میں حاضری اور کعبۃ اللہ کا طواف، مقام ابراہیم کے پاس نماز، اور پھر زمزم کا پینا، صفا مروہ کی سعی، یہ سارے اعمال، ان کی روحانیت اور ان کی برکتیں وہ ہیں جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہر مسلمان کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں حاضری دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے گھر بلائے۔ تو وہاں کی جو برکتیں ہیں، وہاں جو روحانیت نصیب ہوتی ہے اور وہاں جو دل کی کیفیت بدلتی ہے، اس کا اندازہ آدمی کو وہیں جا کر ہوتا ہے، یہاں آدمی کوئی الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حج کو جانے والے، حج کا فریضہ ادا کرنے والے کو اس کا احساس کرنا چاہیے کہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو اور اس کے گھر والوں کو حج کے فریضے کے ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اپنے گھر اللہ نے اس کو بلایا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کی سعادت اللہ نے اسے عطا فرمائی۔ اور یہ نظارہ بھی اپنی آنکھوں سے گویا پوری دنیا کے انسانوں کو آدمی دیکھ کر آیا ہے
یہ نظارہ بھی آدمی کی آنکھوں میں گھومتا ہے کہ آدمی وہاں جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ پوری دنیا سے لاکھوں انسان، جن کا رنگ الگ، زبان الگ، نسل الگ، قبیلہ الگ، قوم الگ، برادری الگ، ساری دنیا کے انسان یہ تمام فرق کو مٹا کر اور یہ تمام امتیازات کو ہٹا کر کے احرام کی جو چادریں پہن کر اپنے گناہوں کی گٹری لے کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو چھپاتے ہوئے برستی آنکھوں کے ساتھ اور زبان لرزتے ہونٹوں پر زبان سے یہ الفاظ ہر ایک کی زبان پر جاری رہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ساری دنیا کے انسان ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، بڑا بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، عہدے والا بھی ہے، بغیر عہدے والا بھی ہے، شہری بھی ہے، دیہاتی بھی ہے، لیکن سب ایک صف میں ہیں، کوئی امتیاز نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سب حاضر ہیں اور سب اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں اور سب اپنی حاضری درج کروا رہے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں اپنے گھر بلایا، تو نے ہمیں اپنے گھر کی حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ نظارہ بھی آپ دیکھ کر آئیں۔ اور اسی طریقے سے حج بظاہر ایک بامشقت عبادت ہے، ایک بامشقت فریضہ ہے کہ حج کی ادائیگی میں آدمی کا ایک اچھا خاصا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسمانی مشقت بھی ہوتی ہے۔ وہاں جا کر آدمی حج کے ارکان ادا کرتا ہے تو حج کے 5 دن میں آدمی جتنا تھکتا ہے وہ اسی کو اندازہ ہوتا ہے۔ تو ایک بامشقت عبادت ہے، مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسم کی محنت بھی لگتی ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور اللہ کو پانے کی سچی طلب پیدا ہو جائے، اس کے لیے یہ ساری مشقت کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ مشقتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، آدمی ساری مشقتیں خوشی خوشی برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو اندازہ ہے کہ یہ تھوڑی سی مشقت وقتی ہے، عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، چند دن کے بعد یہ تھکان دور ہو جائے گی، یہ مشقت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس مشقت کو برداشت کر کے جو عمل کیا جائے گا، اس عمل پر اللہ کی طرف سے جو اجر و ثواب ملنے والا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس پر جو برکتیں ملنے والی ہیں، اس پر جو اللہ کی رحمتیں مجھ پر برسیں گی، اس کے سامنے یہ مشقت کوئی معنی نہیں رکھتی، آدمی سب برداشت کر لیتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اتنی عظیم عبادت آدمی سب کچھ اندازہ لگا لیتا ہے کہ عبادت کرنے کے بعد اور عبادت کو انجام دینے کے بعد، اتنی مشقت کو برداشت کرنے کے بعد اگر اس سے پوچھا جائے کہ یہ ساری مشقتیں آپ نے کیوں برداشت کی ہیں، مال بھی لگایا، جان بھی لگائی، صلاحیتیں بھی لگائی، یہ ساری مشقتیں کیوں ہیں، تو اس کی زبان پر، ہر حاجی کی زبان پر، ہر آدمی کی زبان پر یہی ہوتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمل کرنے سے بھی زیادہ عمل کے قبول ہونے کی فکر بہت اہم ہے۔ عمل کرنے کی جتنی فکر ہے اس سے کہیں زیادہ فکر آدمی کو عمل کے قبول ہونے کی کرنا چاہیے۔ اس دو چیزیں ہیں، ایک ہے عمل کرنا اور ایک ہے عمل کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا۔ تو عمل کرنا صرف کافی نہیں ہے، عمل کرنے کے بعد آدمی کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو آدمی کو جس کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیشہ جس کی فکر ذہن پر سوار رہنی چاہیے وہ یہ کہ ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمل کی قبولیت کی فکر کرو، عمل کرنے سے بھی زیادہ عمل کی قبولیت کی فکر کرو
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف متقیوں کا عمل قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ بات قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالی متقیوں سے ہی عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ تقوی والوں کا عمل ہی اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، جن کی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، ایسے ہی بندوں کا عمل اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے عمل کی قبولیت کی فکر ضروری ہے، عمل کی قبولیت کی فکر ضروری ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، ہمارے بزرگوں میں ہیں، دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایسے ایسے شاگرد پیدا فرمائے کہ ایک ایک شاگرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عظیم الشان عطا فرمایا کہ ان کی مثال نہیں مل سکتی۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کی آزادی کی جنگ لڑنے والے، اور ملک کی آزادی میں نمایاں کردار ان کا، اور ملک کی آزادی کے خاطر ہی مالٹا کی جیل میں انگریزوں نے ان کو بند کیا تھا۔ وہاں جب ان کو سزا سنائی گئی پھانسی کی، تو اس وقت میں جو آپ کے ساتھ اور بھی آپ کے شاگرد جیل میں تھے، ان میں سے ایک حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو اس وقت کے ہمارے موجودہ اکابر میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے والد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حضرت شیخ الہند کے ساتھ تھے، اپنے استاد کے ساتھ تھے۔ جب پھانسی کی سزا سنائی گئی تو شاگردوں کو ذرا اطمینان سا ہوا کہ چلو یہ روزانہ کی تکلیف سے تو نجات ہو جائے گی، دنیا کی زندگی بہرحال ختم ہونے والی ہے، کسی نہ کسی طرح ختم ہوگی، لیکن زندگی جیسی حضرت کی گزری ہے یہ آخرت میں تو مزے کریں گے۔ تو شاگردوں کو ذرا اطمینان ہوا کہ روزانہ کی تکلیف تو ختم ہو جائے گی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، پھانسی کی سزا سنائی جا رہی ہے، اس لیے آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہم سب کے لیے عبرت کا ہے، نصیحت کا ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے اس وقت جان دینے کا موقع ہے، اگر میں جان بھی دے دوں اور اللہ کے ہاں اگر یہ قبول نہ ہو تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اس لیے میں رو رہا ہوں، اس فکر سے رو رہا ہوں کہ جان بھی دے رہا ہوں، لیکن اگر اللہ کے ہاں یہ قبول نہ ہوا اور یہ جان کا نذرانہ اللہ تعالیٰ نے اگر قبول نہیں فرمایا، اس کو قبولیت کی شان اگر نہیں ملی تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تو اس لیے حج سے آنے والوں سے، حج کا فریضہ ادا کرنے والوں سے یہ پہلی درخواست ہے کہ ہر حج کا فریضہ ادا کرنے والا سب سے پہلے اپنے عمل کی قبولیت کی فکر کریں۔ صرف حج کا ہی معاملہ نہیں ہے، آدمی جو بھی نیک کام کرے، ہر نیک کام کرنے کے بعد آدمی فکر مند رہے کہ میرا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ تو آدمی کو قبولیت کی دعا مانگنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی درخواست کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول فرمائے۔ اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے رمضان کے بارے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ اللہ کے بہت سارے نیک اور برگزیدہ بندے ایسے گزرے ہیں کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما، اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو رمضان کے مہینے میں خوب عبادت کرتے، اپنے آپ کو خوب تھکاتے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اپنے آپ کو لگاتے، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تو پھر اس کے بعد 5-6 مہینے تک وہ اللہ سے عمل کی قبولیت کی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ جس فضل سے تو نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور پھر رمضان میں عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی، تیرے اسی فضل کا واسطہ تو ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما۔
تو آدمی کو قبولیت کی فکر کرنا چاہیے، ہر نیک عمل کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعا مانگنا چاہیے، اور اللہ کے نیک بندے عمل کرنے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں اس بات سے کہ کہیں اگر یہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ اطمینان نہیں ہو جاتا، تسلی نہیں ہو جاتی، بلکہ ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں اور تڑپتے رہتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ تو پہلا کام ہے حج سے آنے والوں کے کرنے کا، وہ یہ کہ اللہ سے قبولیت کی دعا مانگتے رہیں کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما لے۔ یہ فریضہ ادا کرنے کی تو نے توفیق عطا فرمائی، تو نے ہی انتظام فرمایا، تو نے ہی سہولتیں پیدا فرمائی، تو نے ہی سفر کو آسان کیا اور سفر کو مکمل کیا۔ اے اللہ اب تجھ سے ہی درخواست کرتے ہیں اس بات کی کہ تو ہی ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے۔ تو قبولیت کی دعا مانگنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہمارا یہ عمل قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے کوئی میسج تو نہیں آئے گا، یا کوئی کمپنی کی طرف سے میسج نہیں آئے گا، سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ کا حج قبول ہو گیا ہے۔ تو حج کی قبولیت کو ہم کیسے پہچانیں گے، کیسے معلوم کریں گے کہ میرا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ تو علماء نے اس کی سب سے بڑی علامت یہی لکھی ہے کہ آدمی کی حج سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، کہ اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے آدمی بچنے والا بن جائے، ہر طرح کی نافرمانیوں سے آدمی بچے۔ عبادتوں کے اعتبار سے پہلے نمازوں کا اہتمام نہیں تھا، نمازوں کی پابندی کرنے والے بن گئے۔ پہلے چہرہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا ہوا نہیں تھا، اب چہرہ سنتوں کے مطابق ہو گیا۔ پہلے شکل مسنون نہیں تھی، اب مسنون ہو گئی۔ لباس سنتوں جیسا نہیں تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جیسا لباس نہیں تھا، اور اللہ کے نیک بندے اس زمانے کے صلحاء، اولیاء اور اتقیاء نیک بندوں کا جو لباس ہے ویسا نہیں تھا۔ حج کے بعد لباس بدل گیا، اور اسی طرح معاملات میں بھی درستگی آ گئی، سود سے بچ گئے، جھوٹ سے بچ گئے، دھوکے اور غبن سے بچ گئے۔ اور اسی طرح معاشرتی زندگی میں پہلے بیوی سے معاملہ صحیح نہیں تھا، ماں باپ سے معاملہ صحیح نہیں تھا، بھائی بہنوں سے معاملہ صحیح نہیں تھا، رشتہ داروں کے حقوق کی ادا کرنے کی فکر نہیں تھی، آدمی اس کو ادا کرنے لگ گیا۔ اور بہت سارے لوگوں کا قرض ذمے میں ہے، قرض کو ادا کرنے کی فکر نہیں تھی۔ اب حج کے بعد آدمی کو فکر ہو گئی کہ مجھے یہ قرض ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے، میں کس طرح قرض ادا کروں، فکر پیدا ہو گئی، اس کے لیے کوششیں شروع ہو گئی۔ اور اسی طرح اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ صحیح ہو گیا، اخلاق درست ہو گئے، زبان کے بول درست ہو گئے، طبیعت میں نرمی پیدا ہو گئی، زبان کے بول میٹھے ہو گئے۔ تو پھر یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حج قبول فرما لیا، اس کا حج قبول فرما لیا۔ اگر خدا نخواستہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اگر خدا نخواستہ حج کے بعد بھی زندگی ویسی ہی رہی جیسے پہلے تھی، اسی لیے یہ جملہ یاد رکھیں، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حاجی بننا آسان ہے، حاجی مرنا مشکل ہے۔ حاجی بننا آسان ہے، حاجی مرنا مشکل ہے۔ یعنی حج کر کے آدمی حاجی تو بن جاتا ہے، لیکن حج کے انوارات، حج کی برکتیں اور حج کے اثرات اور حج کے جو امتیازات ہیں ان کے ساتھ آدمی زندگی بھر باقی رہے، اس کے اثرات اس کی زندگی میں زندگی بھر نظر آئیں، موت تک وہ اثرات باقی رہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو حاجی مرنا مشکل ہے۔ تو اس لیے اگر خدا نخواستہ حج کے بعد زندگی میں نمازوں کا اہتمام نہیں ہوا، اور چہرہ سنت کے مطابق نہیں ہوا، لباس سنت کے مطابق نہیں ہوا، معاملات سے سود نہیں نکلا، معاملات سے جھوٹ نہیں نکلا، معاملات سے دھوکے بازی ختم نہیں ہوئی، اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر نہیں ہوئی، پڑوسیوں کے ساتھ کا معاملہ درست نہیں ہوا،
ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی فکر نہیں ہوئی، اولاد کے حقوق ادا کرنے کی فکر نہیں ہوئی، اور اسی طرح اپنے بزنس پارٹنروں کے حقوق ادا کرنے کی فکر نہیں ہوئی، اور اخلاق میں سدھار نہیں آیا، تو یہ بڑے خسارے کی بات ہے، یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ اس لیے کہ عمل کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، یعنی آدمی ایک نیک کام کرتا ہے تو برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، گناہوں سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اب آدمی کو چاہیے کہ وہاں بیت اللہ کے جو انوارات و برکات اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کی جو سعادت حاصل ہوئی ہے اور وہاں کے جو انوارات و برکات لے کر آیا ہے، آدمی زندگی بھر اس کی حفاظت کی فکر کرے کہ یہ انوارات و برکات ضائع نہ ہوں اور یہ برکتوں سے آدمی محروم نہ رہے، اس کی حفاظت کرتا رہے، ہمیشہ زندگی میں اس کے اثرات باقی رہیں، اس کی کوشش کریں۔ علماء نے لکھا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور کی علامت کیا ہے، حج مبرور اور حج مقبول کی علامت کیا ہے؟ تو امام نووی فرماتے ہیں کہ حج مبرور وہ ہے جس میں گناہ نہ ہو، یعنی حج کے سفر میں بھی آدمی گناہوں سے بچے، ہر طرح کی اللہ کی نافرمانی سے بچے، تو حج مبرور وہ ہے جس میں گناہ نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کسی کو دکھانے کے جذبے کے ساتھ نہ ہو، دکھلاوا اس میں نہ ہو۔ اور تیسری بات امام نووی فرماتے ہیں کہ حج کے بعد انسان کی حالت پہلے سے بہتر ہو جائے، یہ حج مبرور کی علامت ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ حج مبرور وہ ہے جو ہر قسم کے گناہ سے پاک ہو اور شہرت کی طلب سے پاک ہو، یعنی آدمی کو حاجی کہلانے کا شوق، آدمی کو حاجی کہلانے کا شوق آدمی کے اندر آ گیا اور اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، اور اگر کوئی حاجی نہ کہے تو ناراض ہو جائے، اور بار بار خود ہی اپنا تعارف، بہت سارے لوگوں سے آپ نام پوچھیں وہ کہیں گے کہ کیا نام ہے آپ کا؟ فلاں، حاجی فلاں، حاجی فلاں، حاجی عبداللہ، حاجی عبدالرحمن۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ پیدا ہوئے تھے تو یہ نام تو ماں باپ نے نہیں رکھا تھا، آپ کا نام صرف عبداللہ تھا، آپ کا نام صرف عبدالرحمن تھا۔ تو اب حج تو زندگی میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ توفیق دے 2 4 5 10 مرتبہ 20 مرتبہ ہوتا ہے، روزانہ 5 مرتبہ آدمی نماز پڑھتا ہے، تو آدمی یہ کیوں نہیں کہتا کہ نمازی عبداللہ ہے، نمازی عبدالرحمن ہے؟ تو اسی لیے آدمی کے اندر ریا کا جذبہ نہ ہو، دکھلاوے کا جذبہ نہ ہو، آدمی ہر حال میں ریا سے، دکھلاوے سے بچے۔ تو حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ حج کے بعد حج سے پہلے کی زندگی دونوں میں فرق آ جائے، حج کے بعد آدمی کی حالت بہتر ہو جائے، گناہوں سے حفاظت ہو، گناہوں سے بچنا ہو، اور اسی طریقے سے نمازوں کا اہتمام ہو، نمازوں کا اہتمام ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک نیکی آدمی کرتا ہے تو وہ نیکی ایک اور نیکی کو دعوت دیتی ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ عمل کے قبولیت کی علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت میں بڑھ جائے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں اضافہ ہو جائے۔ اور علامہ ابن رجب حنبلی ہیں، وہ بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر حج کے بعد نمازوں کی پابندی بڑھ جائے تو یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، خلاصے کے طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے حج کی قبولیت کی علامت یہ ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حج سے واپس آنے والوں سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اب تمہارا عمل اس بات کا گواہ ہوگا کہ تمہارا حج کیسا تھا، اب تمہارا عمل گواہ ہوگا کہ تمہارا حج کیسا تھا، اگر تم پہلے سے زیادہ نیک بن گئے تو یہ قبولیت کی علامت ہے۔ تو اس لیے ان چند چیزوں کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے اور اپنے عمل کی قبولیت کی فکر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ سے قبولیت کی دعا مانگے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچے، گناہوں سے بچے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سنتوں پر عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہر عمل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، قرآن سے تعلق ہو جائے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، قرآن سیکھنے والے بن جائیں، قرآن سمجھنے والے بن جائیں، نمازوں کا اہتمام ہو جائے اور مالی معاملات درست ہو جائیں، معاشرتی زندگی اچھی ہو جائے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے والے بن جائیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن حجاج کرام نے اس سال حج کیا ہے اللہ تعالیٰ حج مبرور اور حج مقبول کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار عافیت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ اپنے گھر کی حاضری مقدر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔